جو کوئی بھی چاہتا ہے کہ اس کا گھر مال دولت اور رزق کے غیبی خزانوں سے بھر جائے، جو چاہتا ہے کہ اس کے سر سے قرضے کی ایک ایک پائی اتر جائے اور پیسوں کی تنگی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے، تو وہ لوگ آج 15 سفر کے اس مبارک دن یعنی ماہ سفر کی اس تیسری جمعرات کو صرف 10 روپے کی ٹافیوں پر رب کریم کے نام کا یہ چھوٹا سا عمل کریں، پھر پورا سال انشاءاللہ آپ کے گھر میں رزق اور برکت بارش کی طرح برسے گی اور پیسے اتنے آئیں گے کہ آپ سنبھالتے سنبھالتے تھک جائیں گے۔ یاد رکھیں، ماہ سفر کی تیسری جمعرات کوئی عام دن نہیں ہے، یہ وہ عظیم اور بابرکت دن ہے جس میں مانگی گئی کوئی بھی دعا رد نہیں ہوتی اور جو مانگا جائے وہ فوراً قبول ہوتا ہے۔ خدا را اس موقع کو سستی یا غفلت میں بالکل نہ گنوائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ خاص دن گزر جائے اور آپ اتنی بڑی برکت سے محروم رہ جائیں۔ کرنا کیا ہے، اس کا طریقہ اور ترتیب غور سے سمجھ لیں تاکہ آپ کے گھر پر اللہ کی رحمتوں کا نزول شروع ہو جائے۔ دیکھیے، اللہ رب العزت نے وقت اور دنوں کو پیدا فرمایا، پھر ان میں کچھ دنوں اور راتوں کو باقی تمام دنوں پر بے پناہ فضیلت اور برکت عطا فرمائی۔ جیسے دنوں میں جمعہ کا دن، مہینوں میں ماہ رمضان اور راتوں میں لیلۃ القدر کو ایک خاص مقام حاصل ہے، بالکل اسی طرح ماہ سفر کی یہ تیسری جمعرات بھی کوئی عام دن نہیں ہے، یہ وہ خاص دن ہے جس میں رب کریم کی رحمت کا سمندر جوش میں ہوتا ہے، غیب کے دروازے اپنے بندوں کے لیے کھول دیے جاتے ہیں۔ جمعرات کا دن ویسے بھی اسلامی تاریخ اور روحانیت میں بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ اس دن بندوں کے اعمال رب کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں اور ملائکہ آسمان سے زمین پر خیر و برکت کی دعا کرتے ہوئے۔ جب ماہ سفر کا مبارک مہینہ ہو، اس کی یہ تیسری جمعرات کا عظیم موقع آپ کو مل جائے تو یوں سمجھے کہ آپ کی قسمت کا ستارہ چمکنے والا ہے۔ یہ دن ان تمام لوگوں کے لیے ایک نایاب تحفہ ہے جو اپنی زندگی کی مشکلات سے تنگ آ چکے ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ آپ میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو راتوں کو اٹھ اٹھ کر روتے ہیں، جو اپنی تنگی رزق، بچوں کی بیماری، سر پر چڑھتے ہوئے قرضوں اور بندشوں کی وجہ سے سخت پریشان ہیں۔ آپ میں سے بہت سے بہن بھائی مجھ سے شکوہ کرتے ہیں کہ ہم نے بہت سے وظائف کیے، بہت سی دعائیں مانگی، لیکن ہماری دعاؤں میں کوئی اثر نہیں رہا، ہمیں کوئی برکت نظر نہیں آتی اور ہماری کوئی حاجت پوری نہیں ہوتی۔ میں آج ایسے تمام مایوس اور دل برداشتہ لوگوں کو یہ بات پورے یقین سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کی ماضی کی تمام ناکامیوں، پریشانیوں اور تنگیوں کا حل رب کریم نے آج کے اس بابرکت دن میں رکھا ہے۔ اگر آپ کے تمام وظائف اثر چھوڑ چکے ہیں اور ہر طرف سے نا امیدی ہو چکی ہے، تو آج سفر کی اس تیسری جمعرات کے دن 10 روپے کی ٹافیوں پر یہ آسان اور مختصر سا عمل کر کے دیکھیں۔ اللہ کی ذات پر کامل یقین کر کے دیکھیں، جب آپ 10 روپے کی ٹافیوں پر یہ کلمات پڑھیں گے تو آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ وہ پروردگار کس طرح آپ کے بند راستوں کو کھولتا ہے۔ یہ دن اور یہ عمل فقط ان لوگوں کے لیے ہے جن کا مقدر جاگنے والا ہے، جن کی قسمت کی لکیریں بدلنے والی ہیں، لہٰذا اس دن کو عام دن سمجھ کر ضائع کرنے کی بالکل بھی غلطی نہ کیجیے۔ یہ وہ گھڑیاں ہیں جن میں رب کی رحمت پکار پکار کر کہہ رہی ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا جس کی جولی بھر دوں۔ اپنے دل سے تمام شک اور وسوسے نکال کر صرف اور صرف اپنے رب کی ذات پر توکل کیجیے اور اس تیسری جمعرات کے ایک ایک لمحے کی قدر کیجیے تاکہ آپ کی زندگی میں معجزات کا آغاز ہو سکے۔ اب آپ نے اس عمل کو کس ترتیب اور طریقہ کار سے کرنا ہے، اس کے چند ضروری بڑے دھیان اور توجہ کے ساتھ سن لیں اور سمجھ لیں۔ وظیفے میں بتائی گئی تعداد، ترتیب اور وقت کی پابندی اصل چابی ہے۔ اگر آپ تعداد میں کوئی کمی پیشی کریں گے یا ترتیب کو توڑیں گے تو عمل کی تاثیر ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے کہیں سے بھی کوئی غلطی نہ کریں تاکہ اللہ کی رحمت آپ پر چماچم بارش کی طرح برسنے لگے۔ سب سے پہلے آپ نے باوضو ہو کر ایک صاف ستھری جگہ پر سکون سے بیٹھ جانا ہے۔ آج 15 سفر ماہ سفر کے اس تیسری جمعرات کے دن آپ نے اپنے سامنے 10 روپے کی ٹافیاں رکھنی ہیں۔ ٹافیاں آپ کسی بھی دکان سے لے سکتے ہیں، چاہے ایک شاپر میں رکھ لیں، کسی پلیٹ میں رکھ لیں یا کاغذ پر لپیٹ کر اپنے سامنے رکھ لیں۔ یہ 10 روپے کی ٹافیاں آپ کے سامنے ہونی چاہیے۔ اس کے بعد عمل کے آغاز سے پہلے آپ نے 29 مرتبہ یا 19 مرتبہ پورے یقین کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ یہ صرف ایک کلام نہیں ہے بلکہ قرآن کا وہ عظمت والا حصہ ہے جس کے بارے میں روایت میں آتا ہے کہ جب یہ نازل ہوا تو ہوائیں تھم گئیں، سمندر ٹھہر گئے، شیطان اپنی ناکامی پر رو پڑا۔ اللہ رب العزت نے قسم کھا کر فرمایا کہ جو بندہ کسی کام کے شروع میں اس آیت کو پڑھے گا میں اس کے اس کام میں برکت داخل کروں گا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اس مبارک کلام کی برکت سے
انسان کی رزق میں تنگی ختم ہو جاتی ہے، ہر سانس کے بدلے نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ استیاد 15 سفر کی اس تیسری جمعرات کو جب آپ ان 10 روپے کی ٹافیوں کو سامنے رکھ کر 19 بار بسم اللہ پڑھیں گے تو آپ کے عمل میں غیبی برکت شامل ہو جائے گی اور عمل کا پہلا اور مضبوط بنیاد قائم ہو جائے گی۔ اب میں آپ کو اس عمل کا وہ سب سے بہترین طریقہ اور راز بتانے والا ہوں جس کے لیے لوگ زندگی بھر مارے پھرتے ہیں۔ یہ وہ راز ہے جو بزرگان دین کے سینوں میں محفوظ تھا، جس کو سمجھے بغیر کوئی بھی وظیفہ کامل نہیں ہوتا۔ اگر آپ نے اس راز کو سمجھ لیا تو سمجھے کہ آپ کی تقدیر بدل گئی، آپ کی آنے والی نسلیں بھی رزق اور دولت کے معاملے میں آباد ہو جائیں گی۔ 19 بار بسم اللہ پڑھنے کے بعد اب آپ نے اپنے مقصد اور حاجت کی نیت کرنی ہے۔ یہی وہ نقطہ ہے جہاں سے آپ کا عمل رب کی بارگاہ میں سیدھا پہنچتا ہے۔ آپ کے سامنے وہ 10 روپے کی ٹافیاں ہیں۔ آپ نے اپنے دل میں یا ہلکی آواز میں رکھ کے حضور یوں التجا کرنی ہے کہ یا اللہ، میں تیرے اس کلام کی برکت سے اور 15 سفر کی اس تیسری جمعرات کے خاص صدقے اپنے فلاں مسئلے سے نجات مانگتا ہوں۔ اگر آپ پر بھاری قرضے کا بوجھ ہے تو قرض کی ادائیگی کی نیت کریں۔ اگر آپ کا اپنا گھر نہیں ہے تو رزق میں تنگی ہے، کاروبار بند ہے، نوکری نہیں مل رہی، تو اپنی اس مخصوص حاجت کا نام لے کر نیت کریں۔ نیت مکمل کرنے کے بعد اب آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکت پر درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ درود وہ عظیم الشان چابی ہے جو دعاؤں کو قبولیت کے عرش الہی تک پہنچاتی ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جب بندہ درود پڑھتا ہے تو فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے ہیں، موت کے وقت اس کے لیے آسانیاں پیدا ہوتی ہیں، محشر کے دن حضور کی شفاعت نصیب ہوتی ہے۔ درود کی برکت سے انسان کا نام دنیا میں بلند ہوتا ہے، غیب سے روزی کا ایسا سامان بنتا ہے کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ جب آپ 10 روپے کی ٹافیوں کو سامنے رکھ کر سچے دل اور محبت سے یہ نیت اور درود پاک پڑھیں گے تو پھر دیکھیے گا کہ رحمت الہی کس طرح آپ کا احاطہ کرتی ہے۔ یہاں پر ایک بات میری غور اور توجہ سے سنیں۔ اکثریت ان لوگوں کی ناکام ہوتی ہے جو ویڈیو کو ادھورا دیکھتے ہیں، بات کو آدھا سمجھتے ہیں، جلدی میں عمل کرنے چلے جاتے ہیں۔ خدا را ایسی غلطی ہرگز نہ کیجیے، عمل کو پہلے آخر تک مکمل اور اچھی طرح سمجھیں، ایک ایک قدم اور پڑھائی کو غور سے سنیں، پھر جا کر اس کو صحیح ترتیب سے کریں، کیونکہ جب تک آپ پورا طریقہ نہیں سمجھیں گے آپ کو وہ برکت اور کامیابی حاصل نہیں ہو سکے گی جس کا میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں۔ 15 سفر کی اس تیسری جمعرات کا یہ مختصر عمل آپ کی سوچ سے زیادہ طاقتور ہے۔ یہ آپ کی بند تقدیر کو کھولنے کی چابی ہے۔ یہ آپ کی زندگی سے نا امیدیوں کے اندھیرے ختم کر کے خوشحالی لانے کا ذریعہ ہے۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہمارے ہر کام میں بندش آ جاتی ہے، رزق کا راستہ رک جاتا ہے، یا ہم جہاں جاتے ہیں ہمیں ناکامی کا منہ دیکھنا پڑتا ہے، میں ان سے کہتا ہوں کہ اب آپ کو کہیں اور بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ 10 روپے کی ٹافیوں پر کیا جانے والا وظیفہ آپ کی زندگی بدل دے گا، آپ کے رزق کی بندش کو جڑ سے ختم کرے گا، غیب سے ایسے راستے کھولے گا کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ بس شرط یہ ہے کہ آپ پورے خلوص نیت، محبت اور کامل یقین کے ساتھ ویڈیو کو آخر تک مکمل دیکھ کر یہ عمل کریں۔ اب ہم آتے ہیں اس عظیم اور معجزاتی عمل کے اصل اور عملی طریقہ کی طرف۔ اس کو اپنے پاس نوٹ کر لیجئے، دھیان سے سن کر ذہن نشین کریں، کہیں بھی ترتیب میں یا پڑھائی میں غلطی نہ ہونے پائے، کیونکہ جب آپ بتائے گئے طریقے سے قدم بہ قدم آگے بڑھیں گے تو انشاءاللہ پہلے ہی دن آپ کو اس کے معجزات نظر آنا شروع ہو جائیں گے۔ سب سے پہلے آپ نے باوضو ہونا ہے۔ پاکیزگی اور وضو اس عمل کی پہلی اور بنیادی شرط ہے۔ وضو کرنے کے بعد آپ نے کسی بھی خاموش اور پاک جگہ پر قبلہ رخ بیٹھنا ہے۔ جیسا میں نے شروع میں بتایا تھا کہ آپ نے 10 روپے کی ٹافیاں اپنے سامنے رکھنی ہیں، چاہے آپ کسی پلیٹ میں رکھیں، شاپر میں رکھیں یا ایک صاف کاغذ پر پھیلائے ہوئے انداز میں رکھیں۔ یہ 10 روپے کی ٹافیاں پورا عمل ختم ہونے تک آپ کے بالکل سامنے موجود رہنی چاہیے۔ جب آپ بیٹھ جائیں، ٹافیاں سامنے رکھ لیں تو عمل کا آغاز آپ نے صرف ایک بار پڑھنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ پڑھنے سے آپ شیطان کے وسوسوں، شکوک اور ہر قسم کی باطنی رکاوٹوں سے محفوظ ہو جاتے ہیں اور آپ کی دھیان پوری طرح رب العزت کی طرف ہو جاتا ہے۔ اس کے فوراً بعد آپ نے 19 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے۔ 19 بار بسم اللہ پڑھتے ہوئے آپ نے اپنی انگلیوں پر یا تسبیح پر تعداد کا پورا خاص خیال رکھنا ہے، نہ 18 ہوں نہ 20، بالکل پوری 19 مرتبہ ہونی چاہیے۔ اس عظیم الشان آیت کے کلمات آپ کے اس عمل کو عرش الہی تک پہنچانے کی نایاب بنیاد بن جاتے ہیں۔ جب 19 بار بسم اللہ پوری ہو جائے تو اب آپ نے حاجت کی نیت کرنی ہے۔ اپنے دل کو کھول کر رب کے حضور
اپنی تنگی، رزق، مقروض ہونے کا غم، نوکری کی رکاوٹ یا گھر کی پریشانی کا نام لیں، سچے دل سے دعا کی صورت نیت کریں کہ یا اللہ 15 سفر کی اس تیسری جمعرات کے صدقے میری یہ مشکل حل فرما۔ نیت کرنے کے بعد آپ نے اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 3 بار درود پڑھنا ہے، وہی درود جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ 3 بار درود پڑھنے سے آپ کا عمل فوراً مکمل اور مقبولیت کا درجہ حاصل کرے گا۔ اب درود پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے سامنے رکھی ہوئی ان 10 روپے کی ٹافیوں پر قرآن کریم کی وہ عظیم ترین آیت پڑھنی ہے جسے آیت الکرسی کہا جاتا ہے۔ دیکھیں، آیت الکرسی قرآن کا عظیم الشان اور طاقتور کلام ہے جس کی شان اور مرتبے کا کوئی ثانی نہیں۔ یہ وہ کلام ہے جو عرش الہی سے نازل ہوا۔ اس کی برکت سے بندے کے گرد رب کا ایسا روحانی حصار قائم ہو جاتا ہے جسے دنیا کی کوئی منفی طاقت توڑ نہیں سکتی۔ آج 15 سفر کی اس تیسری جمعرات کو جب آپ ان ٹافیوں پر آیت الکرسی پڑھیں گے تو آپ کے گھر سے حسد، بغض، نظر بد، جادو، جنات اور شیطانی اثرات کا ایسا خاتمہ ہوگا کہ جیسے اندھیرا اجالے کے سامنے ختم ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کے کاروبار کو کسی کی نظر لگی ہے، بچوں کی صحت پر اثرات ہیں، گھر میں بلا وجہ کی بیماریاں ہیں، جھگڑے ہیں، تو آیت الکرسی کی برکت سے وہ تمام نحوستیں فوراً جل کر راکھ ہو جائیں گی۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ ماہ سفر کی اس تیسری جمعرات کے مبارک دن جب کوئی بندہ آیت الکرسی کا یہ خاص عمل کرتا ہے تو رب کریم اس کی بند تقدیر کو کھول دیتا ہے، اس کے لیے غیب سے آسانیاں پیدا فرماتا ہے۔ یہ وہ طاقتور کلام ہے جو انسان کے لیے رزق کی تنگی کو ختم کر کے اس کے رزق میں اتنی وسعت لاتا ہے کہ انسان پریشان رہ جاتا ہے۔ اب اس کو پڑھنے کی تعداد بڑے دھیان سے سنیں۔ آپ نے 10 روپے کی ٹافیوں پر آیت الکرسی کو فقط 10 بار پڑھنا ہے، نہ 10 سے کم نہ زیادہ۔ اپنی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر ایک ایک کر کے درست تعداد کا خیال کرتے ہوئے پورے 10 بار اس کی تلاوت کریں۔ ہر بار پڑھ کر ان ٹافیوں پر ہلکا سا پھونک ماریں۔ آیت الکرسی پڑھ کر جب آپ اپنے گھر اور وجود کو جادو، جنات، حسد اور نظر بد سے پاک کر لیں تو اس کے فوراً بعد آپ نے انہی 10 روپے کی ٹافیوں پر قرآن مجید کی سب سے مختصر لیکن سب سے معجزاتی صورت سورہ کوثر کی تلاوت کرنی ہے۔ سورہ کوثر وہ مبارک صورت ہے جسے اللہ رب العزت نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تسلی اور رفت کے لیے نازل فرمایا۔ جب کفار مکہ نے حضور علیہ السلام کو طعنہ دیا، پریشان کرنے کی کوشش کی، تو رب کریم نے عرش الہی سے یہ صورت نازل فرما کر اپنے محبوب کو کوثر یعنی بے شمار نہ ختم ہونے والی خیر، برکت اور حوض کوثر کی بشارت عطا فرمائی۔ اس مبارک صورت کی فضیلت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ اس کے اندر رب کریم نے اپنے نبی کے دشمن کو نامراد کہا اور اپنے پیارے محبوب کے لیے برکتوں کے سمندر کھولے۔ بزرگان دین علماء اکرام فرماتے ہیں کہ سورہ کوثر قرآنی صورتوں میں برکت اور رزق کا سب سے بڑا خزانہ ہے۔ آج 15 سفر کی اس تیسری جمعرات کو جب آپ ان 10 روپے کی ٹافیوں پر سورہ کوثر پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو ہر میدان میں فتح اور کامیابی نصیب ہوگی۔ اگر آپ کے گھر میں شدید غربت ہے، رزق میں برکت ختم ہو چکی ہے یا آپ باری قرضے میں دب چکے ہیں، ادائیگی کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا، تو اس صورت کی برکت سے غیب کے ایسے دروازے کھلیں گے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ یہ صرف رزق اور دولت کے لیے نہیں بلکہ اگر آپ پسندیدہ جگہ شادی کرنا چاہتے ہیں، کسی کے دل میں اپنے لیے جائز محبت اور احترام پیدا کرنا چاہتے ہیں یا اپنی کوئی ایسی حاجت پوری کروانا چاہتے ہیں جو سالوں سے رکی ہے، تو اس صورت کا یہ عمل ہر جائز مقصد کے لیے تیر بہدف ہے۔ آپ رب کی بارگاہ میں جو بھی مانگیں گے وہ آپ کو مل کر رہے گا۔ یہاں میں آپ کو ماہ سفر کی ایک جمعرات کا سچا اور معجزاتی واقعہ سناتا ہوں۔ ایک غریب شخص جس کا اپنا چھوٹا سا کاروبار بالکل ٹھپ ہو چکا تھا، اس پر لاکھوں روپے کا قرض تھا، وہ انتہائی نا امید اور پریشان تھا۔ اس نے سفر کی جمعرات کو کامل یقین کے ساتھ چند روپے کی یہ چیز لے کر سورہ کوثر والا عمل کیا۔ اللہ کی قدرت دیکھیں، جمعرات کے دن یہ عمل کیا اور اگلی جمعرات آنے سے پہلے اس کے پاس غیب سے ایک ایسا بڑا آرڈر آیا، ایسا گاہک آیا جس نے نہ صرف اس کا سارا قرضہ ادا کیا بلکہ اس کے گھر کے تمام اخراجات بھی ہمیشہ کے لیے آسان ہو گئے۔ اس شخص کا کہنا تھا کہ میں نے اپنی زندگی میں اتنا اثر کرنے والا عمل آج تک نہیں دیکھا۔ آپ نے پورے کامل یقین اور خلوص کے ساتھ ان 10 روپے کی ٹافیوں پر فقط 7 بار سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھیں، ان ٹافیوں پر دم کرتے جائیں۔ سورہ کوثر کی تلاوت مکمل کرنے کے بعد اب آپ نے 10 روپے کی ٹافیوں پر اسلام کا وہ عظیم ترین اور بنیاد کلام پڑھنا ہے جسے ہم پہلا کلمہ طیبہ کہتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ پہلا کلمہ
کامیابی کا وہ پوشیدہ اور معجزاتی راز ہے جس کی سچی حقیقت سے آج تک اکثریت ناواقف ہے۔ یہ صرف ایک ذکر نہیں بلکہ کائنات کا سب سے بڑا اعلان توحید ہے، جس کے سامنے آسمان اور زمین کی تمام رکاوٹیں ختم ہو جاتی ہیں۔ جب ایک بندہ تمام ظاہری سہارے چھوڑ کر صرف اپنے خالق کی وحدانیت اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرتا ہے تو عرش الہی ہل اٹھتا ہے اور رب العزت کی خاص رحمت اس بندے کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے۔ علماء اور عارفین فرماتے ہیں کہ کلمہ طیبہ ہر قسم کی تنگی، نحوست، بیچارگی اور ناکامی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکتا ہے۔ اگر آپ کے ہاتھوں میں پیسہ نہیں ٹکتا، ہر کام کے آخری وقت میں رکاوٹ آ جاتی ہے، آپ کے وقت سو چکے ہیں، پہلے کلمے کا یہ عمل آپ کی تقدیر کے بند دروازوں کے لیے کیمیائی اثر رکھتا ہے۔ آج 15 سفر کی اس تیسری جمعرات کو جب آپ ان 10 روپے کی ٹافیوں پر یہ پاک کلام پڑھیں گے تو آپ کے رزق، کاروبار، صحت اور گھر کی برکت پر چھائے ہوئے تمام اندھیرے چھٹ جائیں گے، کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ اب اس کی پڑھائی کا طریقہ دھیان سے سنیں۔ آپ نے پورے دل کی توجہ، عاجزی اور کامل یقین کے ساتھ 100 بار پہلا کلمہ پڑھنا ہے۔ جب 100 بار کلمہ مکمل ہو جائے تو آپ نے اپنے سامنے رکھی 10 روپے کی ٹافیوں پر 3 بار پھونک مارنی ہے۔ اب آگے بڑھنے سے پہلے اپنے رب کی اس عظیم نعمت اور توفیق کا شکر ادا کرنے کے لیے ابھی اسی وقت کمنٹ سیکشن میں ادب اور محبت کے ساتھ الحمدللہ ضرور لکھیں تاکہ آپ کا نام بھی شکر گزار بندوں کی فہرست میں شامل ہو جائے اور اب آپ کے رزق میں مزید اضافہ فرمائے۔ کلمہ پڑھنے اور ٹافیوں پر دم کرنے کے بعد اب میں آپ کو اس عمل کا وہ سب سے بڑا اور لازمی راز بتانے والا ہوں جس کے بغیر دنیا کا کوئی بھی وظیفہ یا عمل مکمل ہو ہی نہیں سکتا۔ میری یہ بات کان کھول کر سن لیں، اپنے ذہن میں بٹھا لیں۔ اگر آپ استغفار نہیں پڑھتے، اپنے گناہوں کی معافی نہیں مانگتے تو آپ جتنی مرضی وظائف کر لیں، جتنی مرضی محنتیں کر لیں، آپ کو کبھی بھی کامیاب نہیں مل سکتے، کیونکہ ہمارے گناہ اور غلطیاں وہ لوہے کی دیوار ہیں جو رب کی رحمت اور ہماری دعاؤں کے درمیان حائل ہو جاتی ہیں۔ جب تک انسان استغفار کے ذریعے اس دیوار کو نہیں گراتا، اس پر کوئی بھی پڑھائی اثر نہیں کرتی، اس کی دعائیں عرش الہی تک نہیں پہنچ پاتی۔ قرآن پاک میں رب العزت نے حضرت نوح علیہ السلام کا قول نقل کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، میں نے ان سے کہا کہ اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بہت معاف کرنے والا ہے۔ وہ تم پر آسمان سے موسلادھار بارش برسائے گا اور تمہیں مال اور اولاد سے نوازے گا اور تمہارے لیے باغات اور نہریں جاری کرے گا۔ سورہ نوح اسی طرح حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے، ہر غم سے نجات عطا فرماتا ہے اور اسے ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ آج 15 سفر اس تیسری جمعرات کو جب آپ اپنے سابقہ گناہوں پر شرمندہ ہو کر سچے دل سے استغفار کریں گے تو رب کریم آپ کی تمام پچھلی غلطیوں کو معاف فرما کر آپ کی دعاؤں کی قبولیت کے راستے کھول دے گا۔ اس کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے پورے عاجزی اور انکساری کے ساتھ 40 بار پڑھنا ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یا پھر صرف مختصر لفظ استغفر اللہ کو 40 بار پڑھیں۔ 40 بار استغفار پڑھنے سے آپ کا وجود گناہوں سے پاک ہو جائے گا، آپ کا یہ عمل رب کی بارگاہ میں سیدھا قبولیت کا درجہ پا لے گا۔ استغفار کے ذریعے اپنے تمام گناہوں کی معافی مانگنے کے بعد اب آپ نے اس مبارک اور معجزاتی عمل کے آخری اور سب سے جلالی حصے کی طرف آنا ہے۔ اب آپ نے انہی 10 روپے کی ٹافیوں پر رب کریم کی صفت اور قرآن پاک کے عظیم الشان اسم گرامی اللہ الصمد کا ورد کرنا ہے۔ اللہ الصمد کا مطلب ہے کہ اللہ بے نیاز ہے، وہ ذات جو کسی کی محتاج نہیں اور سب اسی کے محتاج ہیں۔ یہ وہ کلام ہے جو سورۃ الاخلاص کا دل اور قرآن توحید کی روح ہے۔ جب ایک بندہ اپنے ہاتھ ہلا کر اللہ الصمد کا ورد کرتا ہے تو وہ دراصل کائنات کے اس مالک کو پکار رہا ہوتا ہے جس کے خزانے لامحدود ہیں، جو غریب کو امیر بنانے پر قادر ہے، جو بے بس کو سہارا دینے پر قادر ہے، جو بند دروازوں کو سیکنڈوں میں کھولنے والا ہے۔ قرآن کریم میں رب العزت کی صفت صمدیت کی شان یہ ہے کہ اس کا ذکر سنتے ہی آسمان کے رشتے اور ملائکہ بندے کے لیے دعائیں کرنا شروع کرتے ہیں۔ بزرگان دین اور اولیاء کرام کا تجربہ ہے کہ جو شخص بے روزگاری، شدید تنگی، تنگ دستی اور رزق کی محتاجی سے تنگ آ چکا ہو یا جس پر پہاڑ جیسا باریک عرصہ چڑھ چکا ہو،
اور کوئی صورتحال نظر نہ آ رہی ہو، اگر وہ سچے دل سے اللہ الصمد کا ورد کر لے تو رب کریم غیب کے ایسے ایسے ذرائع پیدا فرماتا ہے کہ عقل حیران رہ جاتی ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو شخص اس میں صمد کا ورد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی محتاجی کو غنا اور امیرانہ سرفرازی میں بدل دیتا ہے۔ اگر آپ بے روزگار ہیں، نوکری کے لیے در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، کاروبار میں مسلسل خسارہ ہو رہا ہے، تو آج 15 صفر کی اس تیسری جمعرات کے مبارک دن 10 روپے کی ٹافیوں پر اس پاک نام کا ورد آپ کے مقدر کے بخت کھول دے گا۔ قرض داروں کے لیے یہ لفظ اکثیر کا درجہ رکھتا ہے۔ اس کی برکت سے رب ذوالجلال قرض کی ادائیگی کے ایسے اسباب پیدا فرمائے گا جن کا آپ نے خواب میں بھی تصور نہیں کیا ہوگا۔ آپ نے ان 10 روپے کی ٹافیوں پر فقط 33 بار پڑھنا ہے اللہ الصمد۔ جب آپ 33 بار اللہ الصمد کا ورد مکمل کر لیں تو عمل کے بالکل آخر میں آپ نے دوبارہ 3 بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے، وہی درود پاک جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ 3 بار درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے سامنے رکھی ہوئی ان 10 روپے کی ٹافیوں پر 3 بار گہری پھونک مارنی ہے۔ اب اس دم کی ہوئی 10 روپے کی ٹافیوں کا آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس کا طریقہ بہت سادہ اور برکت والا ہے۔ آپ نے یہ دم کی ہوئی ٹافیاں اپنے گھر کے چھوٹے بچوں میں بانٹ دینی ہے یا گلی محلے کے معصوم اور غریب بچوں میں تقسیم کر دینی ہے۔ ان معصوم بچوں کے مسکراتے ہوئے چہرے اور ان کی خوشی آپ کے اس عمل کے لیے قبولیت کی سب سے بڑی مہر بن جائے گی۔ جیسے جیسے وہ بچے یہ ٹافیاں کھائیں گے، رب کریم آپ کے گھر پر تمام بلاؤں، تنگیوں، بیماریوں اور رزق کی بندشوں کو ہمیشہ کے لیے دور فرماتا چلا جائے گا۔ اللہ والو، ٹافیاں بانٹنے کے بعد آپ نے ہاتھ اٹھا کر اپنے رب کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لے کر رو رو کر اپنی حاجت، رزق اور قرض سے نجات کی دعا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ 15 صفر کی اس تیسری جمعرات کا سورج غروب ہونے سے پہلے آپ کی دعا عرش الہی پر قبول ہو چکی ہوگی۔ آخر میں اپنے گناہوں کی معافی کی نیت سے اور اس عمل کی برکت کو حاصل کرنے کے لیے ابھی اسی وقت کمنٹ سیکشن میں پورے خلوص دل کے ساتھ استغفر اللہ ضرور لکھیں اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں تاکہ دیگر پریشان حال بہن بھائی بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی ناصر ہو، آمین۔